لازمی بات ہے کہ ہم نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالنی ہے۔ مقصد بھی یہی ہے کہ یہ کچھ بن کر دکھائیں، ہمارا مقصد یہ کچھ بن کر دکھائیں۔ اس لیے آج انہوں نے کافی بیان کیا اور بہت اچھا بیان کیا، کافی بیان کیا اور بہت اچھا بیان کیا۔ اب جب میری باری آئی، میری باری میں بیان سے زیادہ میں باری کا انتظار کر رہا ہوں اللہ کریم کا، کیونکہ ساری محفل پر کرم تب ہوگا جب اللہ کریم چاہے گا۔ میں اپنی باری میں انتظار کر رہا ہوں، جب بیٹھا ہوا تب بھی انتظار کر رہا تھا، یا اللہ کن فرما دینا، مہربانی فرما دینا ان سب کے حال پر، کیونکہ کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے بہنوں کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، کسی کی غریبی کا مسئلہ ہے، اور یہ سارے مسائل کا حل اللہ کریم نے ہی عطا فرمانا ہے۔ اس لیے میں اپنی باری میں اللہ کریم کے انتظار میں ہوں کہ یا اللہ مہربانی فرما، ان سب کا بھلا فرما دے۔ تو بڑی بڑی اچھی باتیں کی، نعت بھی بڑی اچھی پڑھی۔ ذکر ولادت حضور علیہ السلام کے میلاد کا یہ موسم، اور سارے ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں ماہ ربیع الاول مبارک ہو، ماہ ربیع الاول مبارک ہو۔ اگر رسم و رواجی نہ ہو اچھا لگتا ہے، اگر رسم و رواجی نہ ہو تو اچھا لگتا ہے کہ کون ہے جسے حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ اس لیے رسم و رواجی نہ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اور علمی طور پر میلاد لفظ میرے نزدیک غلط ہے۔ اصل ہے حضور کا ذکر کرنا۔ میلاد لفظ عام آدمی کو بیٹے کیا سمجھ آنا ہے؟ عام آدمی کو کیا سمجھ آنا ہے؟ یار میلاد ہوتا کیا ہے؟ کہے گا بھئی پیدائش، ولادت، لیکن میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میری بات سننی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، عفنان میری بات سننی ہے، میری بات سننی ہے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا۔ میلاد کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ یہ ہے ذکر ولادت، یہی ہے میلاد۔ اس لیے حضور کا ذکر احادیث بیان کر کے ہو، ان کی سیرت بیان کر کے ہو، نعت پڑھ کر ہو، سن کر ہو، سنا کر ہو، درود و سلام کے ساتھ ہو، ہر صورت میں ذکر حضور کا ہی ہے۔ اس لیے میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اب میں نے لفظ کیا دیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا۔ اس لفظ پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ میلاد لفظ پر تو سمجھ نہیں آتی، یار کتوں کڈے آ جائے، صحابہ کرام نے تو کدی منایا نہیں، کدی سرکار نے تو منایا نہیں۔ اب کیونکہ اختلاف ہو جاتا ہے نا لفظوں پہ، ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کا نام رکھنا بھی سنت ہے، کسی عمل کا نام رکھنا بھی سنت ہے۔ جیسے نمازوں کے نام کس نے رکھے؟ حضور نے۔ اگر کہا جائے روزے، ایام بیعت کے روزے، کس نے رکھا نام؟ حضور نے۔ حج کے 3 قسمیں کس نے رکھی؟ حضور نے۔ یہ تمتع ہے، یہ قران ہے، یہ مفرد ہے، یہ حضور نے رکھے۔ اس لیے عمل کا نام رکھنا بھی سنت ہے۔ اس لیے حضور کا ذکر کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اگر کسی محفل میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ میلاد۔ دوسری بات، یہ جو ذکر کرنا ہے آپ نے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کا عمل کسی نبی کے لیے نہیں ہے، کسی بندے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ احادیث بیان کرتے ہیں تو اجر و ثواب کون دے گا؟ اللہ کریم دے گا۔ نعت پڑھتے ہیں تو ثواب کون دے گا؟ اللہ کریم دے گا۔
اس لیے کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرنا ہے، جس نے آپ کو اجر دینا ہے۔ حضور کا ذکر درود و سلام کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ کریم نے دینا ہے۔ دوسرا، اگر آپ روزہ رکھیں، اگر آپ قرآن خوانی کروائیں کریں، اگر آپ صدقہ خیرات کریں، کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، اور اللہ کریم اس پر جو اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے وہ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً حضور کو پیش کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اب میں نے کیا کلیئر کیا ہے؟ پہلی بات میں نے کیا کہی تھی؟ پہلی بات، ایک تو یار بچے بھی میری بات نہیں سنتے، بڑے تو سنتے نہیں ہیں، بچے بھی نہیں سنتے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ آگے تو آگے بیٹھ گیا، تیری وجہ سے میرا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے۔ جا کوئی نہیں رہا، ویسے اسے بچے کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس بچے کا ولی اللہ بننا بھی ہماری لسٹ میں شامل ہو۔ کوئی بھی بچہ ہمارے پاس آئے، میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے ہمارا کام سے ولی اللہ بنانا، یہ اس کے ساتھ ذرا محبت کرنے کا انداز کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہی تھی؟ میلاد کا مطلب ہے حضور کا، یہ آپ نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے۔ بیٹے جو میں آپ کو لفظ دے رہا ہوں نا، یہ عام آپ کو نہیں ملیں گے، یہ میں آپ کو لفظ دے رہا ہوں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا ذکر، احادیث سنا کر، نعت پڑھ کر ہو، سیرت بیان کر کے ہو، درود و سلام کے ساتھ ہو۔ یہ جب محفل ہم نے کر لی اور کسی نے اگر روزہ رکھا، قرآن خوانی کی یا صدقہ خیرات کیا، اس پر اللہ کریم جو اسے اجر دے گا، اس کو حضور کو تحفہ نذرانہ پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ میلاد۔ اب چھوٹا سا مفہوم ہے، اگر ان چیزوں کو نکال دیا جائے، پہلی بات یہ اللہ کے لیے نہ کی جائیں، رسول اللہ کے لیے کی جائیں، آپ مشرک ہیں۔ کوئی بھی عمل اگر آپ رسول اللہ کے لیے کریں، درمیان میں اللہ کے لیے اللہ کو نکال دیں، اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ کریم نے۔ رسول اللہ اجر نہیں دیتے، اجر کون دیتا ہے؟ اللہ کریم دیتا ہے۔ اور وہ اجر جو ہے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً، کیونکہ ان کے لیے اصال ثواب کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ اپنے نبی کو ہم کہیں ہمارا ثواب اور ان کو اصال، اس لیے ہم ان کے لیے اصال ثواب کا لفظ نہیں بولتے کیا ہیں؟ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً، حضور کو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ذکر کرنا حضور کا، اور اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی رات مقرر ہے، نہ کوئی ہفتہ مقرر ہے، نہ کوئی مہینہ مقرر ہے، نہ کوئی سال مقرر ہے۔ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جس لمحے چاہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جب بھی آپ ایک دفعہ بھی حضور پر درود بھیج دیں تو میلاد ہو گیا۔ اس کا تعلق 12 ربیع الاول سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق 12 ربیع الاول سے بھی نہیں ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، روزہ رکھ کر اپنے نبی کو اس ثواب جو آپ کو اللہ کریم نے دیا ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً بھیج دیں تو کیا کہلائے گا؟ میلاد۔ ویسے تو ان کے لیے جان بھی حاضر ہے نا، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ انصاری جب گئے نا مکے میں حج کرنے کے لیے، اور وہاں پر جا کر کہا سرکار آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو ہم اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں گے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے، آپ ہمارے پاس آ کر تبلیغ کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مان گئے نا تو پھر ان کو بلایا جو آئے ہوئے تھے نا کہ سرکار آپ ہمارے پاس آ جائیں اور مدینہ پاک میں آ کر تبلیغ کریں۔ تو حضور نے ان سے کہا معاہدہ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے بلا کر ان سے پوچھا تم سرکار کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کہا تمہیں معلوم ہے کس کو لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں مشرکین مکہ نے چھوڑنا نہیں ہے، تمہارے ساتھ لڑائیاں کریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تم خطرے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ حضور کو ساتھ لے کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ خطرے کو ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ تب وہ دوبارہ واپس آئے حضور کے پاس، جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا نا کہ خطرے کو ساتھ لے کر جا رہے، وہ دوبارہ واپس آئے، اور دوبارہ واپس آنے کے بعد کہا کہ سرکار
ہم آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے، خطرے کو ساتھ لے کر جائیں گے، شرط یہ ہوگی کہ آپ ہمارے پاس رہیں گے، واپس مکہ نہیں آئیں گے، خطرہ ساتھ ہی رکھیں گے۔ اب میں اس پر ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خطرے کو ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ آپ رسول اللہ کو ساتھ رکھ، خطرہ ہیں، شیطان کے لیے خطرہ قرار دے دیں، خطرہ ہے سرکار۔ میں اس کو ایک جو ورکنگ کرتا رہتا ہوں، کو لفظ ایجاد کرتا رہتا ہوں، جو اپنی حالت بناتا رہتا ہوں، تو اس حالت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا تھا، اللہ پر ایمان اور ہمارا رسول اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے اور رسول اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان آپ کے اندر ہے، ایمان آپ کے اندر ہے، اللہ بھی اندر ہے، رسول بھی اندر ہے۔ ایمان باہر چلا جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایمان بھی آپ کے اندر ہے اور رسول اللہ بھی آپ کے اندر ہیں۔ آپ کے اندر ہی رسول اللہ موجود ہے، آپ کے اندر ہی رسول اللہ موجود ہے۔ آپ کو سکھانے والے بھی رسول اللہ ہیں، ہم تو صرف بیٹے باتیں کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ سمجھیے گا۔ مہاتما بدھ تھا نا، مہاتما بدھ، وہ ایک دفعہ اپنے محل کے باہر بیٹھا ہوا تھا، تو آگے سے جنازہ گزرا۔ جب جنازہ گزرا تو اس نے دیکھا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا جنازہ۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا آخری مقام قبر، وہاں پر اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہا تو میں کس مقام پر ہوں؟ اس نے سارا محل چھوڑا اور اپنے آپ کو ریاضت پر لگایا اور مہاتما بدھ کہلایا۔ اس کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جنازہ۔ ایک ہی جنازہ دیکھ کر کیفیت بدل گئی۔ آپ کا بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے، جب چاہے اللہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، شراب پینے والے شرابی، اور ایک دفعہ دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پہ بسم اللہ لکھا ہے زمین پر پڑا ہے، شراب کے نشے میں دھت، کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، دل دہل گیا، صاف کر کے خوشبو لگا کر اوپر رکھا اور کہا میرے جیسے کو گندی ناری میں گرا ہوا ہونا چاہیے، میں شراب پینے والا اور اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہو، یا اللہ۔ بس وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اللہ کریم کو وہ عذاب پسند آ گئی، اور ایسی پسند آئی کہ ان کا مقام اولیاء کرام کے سرحیل میں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بشر حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں چلنے والے، وہ اپنے علاقے میں اپنی زمین پر اپنی جگہ پر ننگے پاؤں چلتے تھے اور کہتے تھے زمین اللہ کی ہے، شرم آتی ہے جوتی سمیت چلتے ہوئے۔ اور کتابیں لکھتی ہیں، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں پر بشر حافی ننگے پاؤں چلتے تھے وہاں پر جانوروں کو لد پیشاب کرنا منع کر دیا گیا تھا، اور ان کے علاقے میں جانور لد اور پیشاب نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس طرح چاہے کسی کو قبول کر لیتا ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ جب آتا ہے تو فضیل ابن ایاس رحمت اللہ علیہ ڈاکو ہیں، شکار کی گاد میں بیٹھے ہیں کہ ابھی قافلہ آنا ہے اور میں نے لوٹنا ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ہائر کیا، ایک مولوی کو کہا کہ تو قرآن پڑھتے جانا، سنا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے اور ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ہمارے قافلے کو لوٹے گا نہیں۔ ہائر کیا، پیسے دیے، مولوی صاحب قرات کرتے جا رہے ہیں، ادھر سے نشانے پر رکھا ہوا ہے فضیل ابن ایاز نے، پیچھے یار دوست بھی ہیں، سارے کے سارے ڈاکو۔ اور جب قافلہ پہنچا تو وہاں پر وہ قرات کر رہا تھا، کیا ابھی دل تمہارا دہلنے کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے قرآن کو سن کر، اللہ کے ذکر کو سن کر تمہارا دل دہل جائے؟ بس قافلہ نکل گیا، وہ وہیں پر رہ گئے۔ ٹرننگ پوائنٹ، بڑے ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، ہر وقت میں ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں جو کسی وقت بھی انسان کو بدل دیتے ہیں۔ ایسا نہ سمجھے کہ آپ پر ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو بیماری لگا کر ٹرننگ پوائنٹ بنا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے۔ ایک سیاہ فام کالی نیگرو عورت حضور کے پاس آئی اور عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرے مرگی کے دورے ٹھیک ہو جائیں۔ حضور نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں، تیرے مرگی کا دورہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تو چاہے تو مرگی کا دورہ تجھے پڑتا رہے مگر اس کے بدلے میں تجھے جنت مل جائے، قبول ہے؟ اور اندر جذبے سے کہا یا رسول اللہ قبول ہے۔
قبول ہے، لیکن ایک اور شرط ہے. کہا کیا؟ کہا دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے، اس وقت چادر لپیٹتے تھے عورت اور مرد، کہا کہ جب مرگی کا دورہ پڑے میری چادر ادھر ادھر نہ ہو، میری شرمگاہ کسی کو نظر نہ آئے. کہا قبول ہے، دعا کر دی. اور جب کوئی اس سیاہ فام عورت کو دیکھتا، کہتا تم نے دیکھنا جنت جس نے حضور سے لی ہے. اس سیاہ فام عورت کو دیکھو جس نے جنت لی ہے. آپ بھی تو کوئی جنت لے کر دکھائے نا حضور سے. حضور باہر نہیں ہے بیٹے، آپ کے اندر ہے. ایمان آپ کے اندر ہے، اللہ باہر نہیں ہے. اللہ کو باہر ڈھونڈنے والے پاگل ہیں. شیطان آپ کے اندر، فرشتے کرامن کاتبین آپ کے اندر، حسد کینہ بغض آپ کے اندر، صبر شکر توکل آپ کے اندر، سب کچھ آپ کے اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے. یہ جو ساری رونقیں نظر آتی ہیں نا، یہ صرف آپ کے اندر کو خراب کرنے کے لیے ہیں، باہر کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے اندر. اس لیے تو ہم اندر کی بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر میں اللہ کا ذکر کرو. بنیادی طور پر ہماری ڈیوٹی میں صرف ذکر دینا شامل ہے. ہمارے پیر و مرشد نے صرف ذکر دینا سکھایا کہ بھائی تم نے دوسروں کو ذکر سکھانا ہے، ان کے حال احوال کے مطابق ان کو تعلیم دینی. جس درجے کا بھی بندہ آئے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ تمہارا کام تربیت کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تزکیہ نفس کے لیے تھے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پاک صاف کرنے والے، تعلیم دینے والے، حکمت اور دانائی سکھانے والے. اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ پاک صاف کرنا، ایک ایک بات سے ایک ایک چیز سمجھانی. جیسے ابھی میں نے علمی طور پر آپ کو بتایا کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، حضور کا ذکر کرنا، وہ نعت کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، درود و اسلام کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، یا آپ روزہ رکھ لیں، یا آپ کو صدقہ خیرات کر دیں. اب سارے کے ساری یہ محفل ہم حضور کو پیش کر دیں تو تب بھی کیا ہوگا؟ میلاد. میلاد کوئی خاص چیز نہیں ہے بیٹے، کسی ٹائم کی محتاج نہیں ہے، یہ تو گڑی گئی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، آدھے لوگ اسے خراب کہتے، آدھے اسے بدعت کہتے ہیں، آدھے کچھ. یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ بدعت نہیں ہے یار، یہ ڈرامے بازی ہم کرتے ہیں. ادھر کا مال کتابیں لکھ کر کھانا، ادھر کا مال کھانا اس لیے کہ کتابیں لکھ دے. ہمیں مال نہیں کھانا، ہم نے سمجھانا ہے. فرق بتاؤ، فرق مٹاؤ، مسلمان بناؤ. ایک امت بنانا ہے. سب سے زیادہ مار اسی کو پڑے گی جو حضور کے امتوں کو ڈیوائیڈ کرتا تھا، اور سب سے زیادہ پیار حضور اس سے کریں گے جو امت کو اکٹھا کرتا تھا. ہمارا کام اکٹھا کرنا ہے، کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، ہمارا کام اکٹھا کرنا ہے. تو حضور کا ذکر کرنا کہیں پر بھی منع نہیں ہے، کہیں پر بھی منع نہیں ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں جو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. بجلی کے چوری سے کام کرنا، عورتوں کا مردوں کا اختلاط ہونا، یہ سارے میں بیان کر چکا ہوں. اصل مقصد یہ تھا کہ تمہارا نبی تمہارے اندر ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم نے میرے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ تعلیم پر عمل کرنا ہے، حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اور اس طرح کام کرنا ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ٹرننگ پوائنٹ 2 منٹ میں آ سکتے ہیں بیٹے. میں تو انتظار میں کن کے آپ کو بٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بٹھایا آپ کو پھنسایا، نہیں، آپ کا وقت لیا ہے. اس وقت میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ ڈیمانڈ اللہ سے بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم نے تجھے وقت دیا ہے، اس وقت پر مہربانی فرما اور ہماری بخشش فرما دے. اور بخشش کا میں نے آگے بھی بتا چکا ہوں کہ بخشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ کریم بخش دے اس سے گناہوں کی طاقت چھین لیتا ہے، نیکیوں کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اسے رسول اللہ کا امتی بنا دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کسی کو معاف کر دے اور پھر بھی وہ گناہ کرتا رہے؟ ایک اور چیز میں اس میں بتاتا ہوں، کبھی بھی دنیا کو نہ دیکھیں، آخرت کو دیکھیں. جو اپنے دنیا کے مسائل دیکھتے رہتے ہیں اور آخرت کو نہیں دیکھتے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کے رونے ہر ایک نے، غریب نے یا امیر نے، اپنے اپنے طور پر حل کرنے ہیں. آپ کبھی بھی کامل، مکمل، اکمل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ نہ دیں. حتیٰ کہ اپنی زندگی کو بھی آپ نے چھوڑ کر جانا ہے تو اللہ کے لیے جانا ہے. 100% نہیں، 90% مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قطعاً موت سے ڈر نہیں لگتا. اور مجھے یہ امید ہے، 90% مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کریم مجھے بخش دے گا. 10% ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر خیال ہو جائے، لیکن نہیں، 90% مجھے امید ہوتی ہے کہ اللہ کریم مجھے بخش دے گا. 100% نہیں، 90% مجھے امید ہوتی ہے. کیوں؟ یار ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے. جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ تو چھوٹی سی بات پر بھی اجر دے دیتا ہے. جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ تو ایسے ہی
کہ ایسے پیار سے دیکھا کسی کو، یا اللہ اسے بخش دے، کہا تو نے اس کی بخشش کی دعا کر دی، میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ اللہ کریم کے لیے تو اور رنگ ڈنگ ہے نا۔ اصل مسئلہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کے اندر جو پاور رب کریم نے رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے رب کو پانے کی، سب سے بڑی ذات کو پانے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اس دنیا میں وہ ضائع نہ ہونے دیں کہ ضائع ہو جائے، آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ یا اللہ میری صلاحیت کو بڑھا دے، میں تجھے پانا چاہتا ہوں۔ اپنی اوقات کے مطابق، فارمولا بتانے لگا ہوں، اپنی اوقات کے مطابق جب آپ کی دنیا آپ کی نظر میں چھوٹی ہو جائے اور آخرت بڑی ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کو رسول اللہ کا فیضان ملا۔ اپنی اوقات کے مطابق، غریب اپنی اوقات کے مطابق، امیر اپنی اوقات کے مطابق، جب اس کو دنیا چھوٹی نظر آنے لگے اور آخرت بڑی نظر آنے لگے تو سمجھ لے حضور کا فیضان مل گیا، اس کی دنیا داری ختم ہو جائے گی۔ بڑے کو ہاتھ لگانے سے بندہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا کسی کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ اس لیے بڑا ہونا لازم ہے بیٹے۔ بڑا وہ نہیں ہے جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہے کہ کہتا میں بڑا ہوں، بڑا وہ ہے جو اللہ کو بڑا جانے، بڑا وہ ہے جو رسول اللہ کو بڑا جانے۔ کسی کو بڑا سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے آگے بتایا نا، پیچھے ہم ایک کیا کہتے ہیں بٹی صاحب میرے دوست، ان کے گھر میں گئے تو میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، تو ان کی بیٹی نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہمارے والد صاحب تھے نا، اس کے بعد ہم آپ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ مفہوم تھا، میں جو سمجھا تھا۔ اچھا مجھے بڑا باہر آیا تو میں نے دل میں سوچا، میں کہا دیکھو یہ مجھے بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا سمجھنے بڑی بات ہے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار دیکھو کسی کو بڑا مان لینا بھی بڑی بات ہے، اللہ کو بڑا مان لینا بھی بڑی بات ہے، رسول اللہ کو بڑا مان لینا بھی بڑی بات ہے۔ میں کہا ہم کو بھی بڑا مان لیتا ہے تو ہم اس سے دغا نہیں کرتے، اس سے دھوکہ نہیں کرتے۔ تو کاشف بھائی میرے ساتھ ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو کسی کو بڑا ماننا بڑی بات ہے۔ ہم نے اپنے پیر و مرشد کو بڑا مان لیا کہ ہمارے پیر و مرشد بڑے ہیں، جو چاہیے جس طرح چاہیے یہ ہمیں فیض دیں گے، اور آج تک کبھی ان کو مردہ نہیں سمجھا، یہ نہیں سمجھا ہمارے ساتھ نہیں، قطعاً نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی قبر نہیں ہے، وہ ہمارے سینے کے اندر ہے۔ قبر تو ایک بہانہ ہوتا ہے نا عالم برزخ میں کہ یار قبر بن گئی تو عالم، ورنہ تو ہم یہ کہتے ہیں رحمت للعالمین حضور اقدس کی ذات ہے، رحمت للعالمین حضور اقدس کی ذات ہے۔ کس عالم میں ہے وہ؟ کوئی بتا سکتا کس عالم میں ہے وہ؟ ہر عالم میں ہے، یہاں بھی ہے، یعنی اس عالم میں بھی ہیں، یہاں کا مطلب اس عالم میں بھی ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر اس عالم میں نہیں ہے تو کس عالم میں ہے؟ رحمت للعالمین کو کہیں سے نکال نہیں سکتے، رب العالمین کو جیسے ہم نہیں نکال سکتے کسی بھی عالم سے، رحمت للعالمین کو بھی نہیں نکال سکتے۔ اگر آج بھی وہ چاہیں تو ہاتھ ہمارے اوپر آ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ حضور کا ہاتھ ہم تک آ نہیں سکتا، آج بھی آ سکتا ہے۔ بڑے سوال آپ کے بہت سے ہوں گے، آپ کے اندر پلتے ہوں گے، لیکن جواب میں نہیں دے سکتا، مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں نے ابھی بیان کی، جب آپ کی دنیا آپ کی نظر میں چھوٹی ہو جائے اور آخرت آپ کی نظر میں بڑی ہو جائے، آپ سارے کے سارے کوئی بھی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا۔ اور جب تک آپ کے دنیاوی مسائل آپ کے لیے بڑے ہیں اور آخرت آپ کے لیے چھوٹی ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں، آپ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں، اور بڑا وہی ہوتا ہے جو بڑے کے ساتھ تعلق نبھاتا ہے۔ جیسے اس نے نعت پڑھی نا، مسلمانوں کا شیوا ہے، تو مسلمانوں کا شیوا ہے کہ ایسی بات تو کریں، تو ٹرننگ پوائنٹ ضرور آنا چاہیے۔ میں ٹرننگ پوائنٹ کے انتظار میں رہتا ہوں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ سے کہ میرے لیے دعا کرنی، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے لیے دعا کرنی، اور دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو دعا مانگتا ہے، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، اسے قبول کر لے۔ میری دعا کیا ہے کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے۔ آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو دعا مانگتا ہے اس کو قبول کر لے۔ بیٹے اگر یہ قبول ہوگی تو بیڑا پار ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کیونکہ دعا کتنی مختصر سی ہے کہ ہر دیکھنے والا، ہر سننے والا، ہر چاہنے والا جنت میں جائے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ کیونکہ مجھے تکلیف ہے، میرا کوئی دوست ہو تکلیف میں ہو تو مجھے تکلیف ہے، لاکھ میں چاہوں کہ ایسے کر کے اچھا کیوں ہے کوئی مسئلہ نہ کروں، ظاہر ہی نہ کروں، اس کو نصیحت کرتا رہوں، اور کوئی گل نہیں، چھوٹی گل ہے، لیکن اندر میں تکلیف ہوگی، حل کیسے نکلے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف دیکھ کر مجھے تکلیف نہیں، چہرہ ظاہر کرے یا نہ کرے، اندر ضرور ہوگا کہ یا اللہ اس کا حل کیسے نکل۔
لیکن میں نے مین جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ ایک ہی رکھی ہوئی ہے کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، کیونکہ اس کے بغیر فضول ہے زندگی۔ تو اپنے جو ساتھ رہنے والے ہیں، چاہے دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر جانا، ان کو بھی، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، چاہنے والا کہیں بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو جنت میں لے جانا میری شدید ترین خواہش ہے۔ جیسے میرے نبی کی خواہش امتی امتی کہنے کی ہے، ویسے ہی میری خواہش اسی مسئلے پر ہے کہ یا اللہ بڑا ہے تو بڑی دعا کرنی چاہیے، بڑی دعا کرنی چاہیے۔ بیٹے دنیا ہمیں بلی مل جاتی ہے، دنیا بلی ہمیں مل جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ آپ اللہ سے رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں گے، دنیا بلی ہو جائے گی، بلی ہو جائے گی۔ لیکن جب دوسروں کو دیکھ کر کہیں گے نا یار اے دیکھو اے کی کما رہا ہے، کتنے کھا رہا ہے، اے کتنے چلا گیا، میں کتنے ہیں، اے کتنے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو دنیا چھوٹی کریں اور آخرت بڑی کریں، کیونکہ ہم لگتے نا بھائی بھائی بھی کہتے رہتے ہیں یہ کیسے کما رہا ہے، میں کیسے کما رہا ہوں۔ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، یا اللہ اسے اور دے، یا اللہ اسے اور دے۔ میرا ایک دوست اس نے گاڑی لی، تو گاڑی لے کر مجھے بتایا کہ میں نے گاڑی لی ہے۔ میں کہا یار شکر، اچھی بات ہے، اتنی لوگوں کی گاڑیاں چلتی تھی، آج میرے دوست کی گاڑی چلے گی، کیونکہ میرے اندر حسد نہیں ہے بیٹے۔ کسی کے دوست کے پاس کوئی نعمت کا آ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کرے اس کی نعمت میں اضافہ ہو۔ تو میں نے آپ کو میلاد کے متعلق بتایا کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، حضور کا ذکر کرنا میلاد کہلاتا ہے، اور میلاد یہ بھی کہلاتا ہے کہ اپنے اعمال سارے کے سارے حضور کو ہدیۃً تحفۃً نذرانہ پیش کر دیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، میلاد۔ یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے سال ثواب کریں، آپ 11ویں شریف منا لے، آپ میلاد کر لے، کل چلم تیجا دسواں کر لے، سب کا ایک متفقہ طریقہ کار رکھا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا وہ میلاد ہوگا کہ آپ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر لگا دیں کہ یا رسول اللہ تن من دن سے حاضر۔ تو اس لیے میں نے جو نقطہ بیان کیا، نبی ہمارے اندر ہے، اللہ ہمارے اندر ہے، نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو یا اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے، جو بات سنی ہے آگے پھیلانی ہے۔ ایک لفظ بھی ہو آپ کو جو سمجھ آ جائے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ آگے پھیلانے سے کیا ہوگا، میرے لفظ جو ہیں یہ سفر کریں گے، میرے لفظ سفر کریں گے، اور یہ لفظ جب تک دور دور تک پھیلتے چلے جائیں گے اور لوگ اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا، مجھے۔ اس لیے میں لفظ پھیلا رہا ہوں۔ میں نے کاروبار شروع کیا نا لفظوں کو پھیلانے کا، اچھے لفظ پھیلا دو تاکہ آگے تک چلے جائیں۔ مجدد وقت کون ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے مجدد وقت وہ ہوتا ہے جو دین کو اس کی اصل حالت میں پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے وقت کا مجدد بننا ہے، ہم نے اپنے وقت کا مجدد بننا ہے۔ جہاں پر اتنا اندھیرا نظر آئے، ایک بندہ لائٹ لے کر کھڑا ہو جائے تو روشنی ضرور ہو جائے گی، اندھیروں میں روشنی زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ہم نے وقت کا مجدد بننا ہے کہ دین جو ہے وہ کوئی جو میلا کرنا چاہتے ہوں ان میلوں کو بھی ہم نے صاف کر دینا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ بنائے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے ہی رہا ہے، ہم سے کام لیتا جا رہا ہے اور ہمارے درجے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، نور فراست کا مالک بنائے، عشق مصطفیٰ میں ہم ڈلتے نظر آئیں، ہمارے سینے کشادہ ہوتا نظر آئیں، ہمارے گھر بار کی خیر ہوتی نظر آئے، ہماری نسلوں کی خیر ہوتی نظر آئے، علائیں بلائیں دور سے نکل جائیں، پریشانیاں ہماری دور سے نکل جائیں۔ اگر حضور کی وجہ سے امتحان میں پڑ جائیں تو پھر بھی ہم صبر شکر کرتے نظر آئیں، کیونکہ حضور کو ساتھ رکھنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ رب کریم کو ساتھ سمجھنا، محسوس کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یا رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما، کن فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے درجے بلند فرما، ہمیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرما، ہمارا ایمان مضبوط فرما، ہم تجھے دیکھنے والے بنے، تجھے محسوس کرنے والے بنے، تیرے نبی کی زیارت کرنے والے بنے۔ اور یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو پکارا جائے تو رحمتیں ملتی ہیں، آپ کو پکارا جائے تو برکتیں ملتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہماری زندگی کا خزانہ ہے، اور اس خزانے میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، بلکہ یہ خزانہ محبت کا بڑھتا چلا جائے۔ یا اللہ مہربانی فرمانا اس خزانے کو بڑھا دے، کیونکہ تیرے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو جس کو دیتا ہے اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو دنیا بھی بلی دے اور آخرت بھی بلی دے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام